بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الکریم وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ أَبِي جَعْفَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُبَاحِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ يُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ان الریاست لا تصلح الا لأہلها۔ یہاں پر خدا کا شکر ادا کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ ایک بار پھر اس نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم معصومین علیہ السلام کے فرامین کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے لیے حق کا راستہ انتخاب کر رہے ہیں اور اس راستے پر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری گفتگو معصومین علیہ السلام کی احادیث میں چل رہی ہے اور احادیث میں ہم جس موضوع کو لے کر آگے بڑھے ہیں وہ ہے علم کو حاصل کرنے کی اہمیت۔ علم و تعلم ہمارا موضوع ہے اور ہم آج جس چیز کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ہدف کیا ہم ہونا چاہیے علم کو حاصل کرنے کا۔ سب سے پہلے فضیلت کو بیان کیا گیا کہ علم حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہے، پھر وہ آداب کیا ہے کہ جن آداب کے ساتھ اس علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ معصومین علیہ السلام نے علم کو حاصل کرنے کے آداب کو بھی بیان کیا ہے، کیا آداب ہونے چاہیے اور کیا آداب نہیں ہونے چاہیے، ان دونوں کو بیان کیا ہے۔ آج جو حدیث آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں وہ اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ علم کو حاصل کرنے کے یہ آداب نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ خود نیت جو ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے اس کام کے اندر، اور حدیث مبارکہ بھی موجود ہے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس نیت سے آپ وہ کام کر رہے ہیں اس کے اثرات اس سے اندر ظاہر ہوتے ہیں۔ تو معصوم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان نیتوں کے ساتھ ان اہداف کے ساتھ آپ علم کو حاصل نہ کریں۔ ہدف کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے۔ اگر ہدف بڑا ہوگا تو آپ قدم بھی بڑا اٹھائیں گے، ہدف مقدس ہوگا تو آپ اس کے لیے وسیلے بھی مقدس لے کر آئیں گے۔ یہاں پر معصوم علیہ السلام، کون معصوم؟ امام باقر علیہ السلام، جن کا لقب ہے باقر العلوم، یعنی علم کی مشگافیاں کرنے والا، علم کے چشموں کو پھوڑنے والا، وہ ارشاد فرما رہا ہے معصوم، وہ عظیم ہستی ارشاد فرما رہی ہے علم کے اہداف کے بارے میں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فرماتی ہے من طلب العلم لیباحی بہ العلماء، اگر کوئی بندہ علم کو حاصل کرے، کس لیے؟ لیباحی، تاکہ اس علم کے ذریعے وہ فخر و مباحات کر سکے۔ العلماء، علماء کے درمیان، علماء کے سامنے بیٹھ کر فخر و مباحات کر سکے، علماء کو زیر کرنے کی کوشش کرے، فخر کرے ان کے سامنے۔ اس کے لیے اگر کوئی علم حاصل کرے، اور یماری بہ السفہاء، یا سفہاء بے وقوف، پاگل، جاہل، ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنے کے لیے؟ جدال کرنے کے لیے، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے علم حاصل کرے، علماء کے سامنے فخر و مباحات حاصل کرنے کے لیے اور سفہاء کے سامنے جدال کرنے کے لیے، ان کے اوپر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے۔ اگر کوئی ان دو کاموں کے لیے علم حاصل کرے، یا او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ،
وجوہ الناس الیہ، یا اس علم کے ذریعے لوگوں کی توجہات کا مرکز بننا چاہے، لوگوں کے لیے عزت و مقام اور شرف حاصل کرنا چاہے، لوگوں کے لیے عزت کا مقام بننا چاہے، جو ان کاموں کے لیے علم کو حاصل کرے، علماء پر فخر و مباحات کرنے کے لیے علماء کے سامنے بیٹھے گا تو اس لیے علم حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اگر میں علماء کے سامنے بیٹھوں تو ان کے سامنے میں کہہ سکوں اور ان کو بتا سکوں کہ میرے پاس یہ ہے علم، یہ فخر و مباحات ہیں، جس کا مقصد و ہدف یہ فخر و مباحات ہو، جس کا علم حاصل کرنے کا ہدف بے وقوف جاہل لوگوں کے ساتھ جدال کرنا ہو، ان کے اوپر اپنی دھاک بٹھانا ہو، ان کے اوپر اپنا علمی روح پیدا کرنا ہو، اور لوگوں کے سامنے شان و شوکت کے ساتھ پیش آنا ہو، اور لوگوں کی توجہات کو حاصل کرنا ہو، ان کی عزت کو حاصل کرنا ہو، ان کی طرف سے شرف کو حاصل کرنا ہو۔ اگر کوئی اس مقصد و ہدف کے لیے علم حاصل کرے تو معصوم کیا فرماتے ہیں؟ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ علم جو جنت تک لے جاتا ہے، سبب الی الجنہ، جو جنت تک جانے کا راستہ ہے، وہ علم جو خدا تک پہنچاتا ہے، وہ علم جو خدا کی مقدس ہستیاں جن کو خدا تک پہنچنے کے لیے اللہ نے وسیلہ بنایا ہے ان تک پہنچاتا ہے، وہی علم اگر ہدف تبدیل ہو جائے تو یہ علم انسان کو جہنم تک پہنچاتا ہے۔ بس علم کو حاصل کرنے کی نیت کیا ہے یہ ضروری ہے۔ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم علم کو حاصل کرنا چاہ رہے ہو اس لیے کہ علماء کے سامنے فخر و مباحات کر سکو، بے وقوف اور جاہل لوگوں کے سامنے جدال کر سکو، اپنی علمی شان اور دھاک بٹھا سکو، اور لوگوں کی توجہات کا مرکز بننا چاہ رہے ہو، لوگوں کی عزت حاصل کرنا چاہ رہے ہو لوگوں سے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ جنت نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ تمہیں چاہا وہ تمہیں مل گیا، اب جو خدا سے توقع رکھے ہوئے ہو وہ نہیں ملے گا۔ خدا نے جس مقصد و ہدف کے لیے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کہا تھا، اس مقصد و ہدف کے لیے چونکہ یہ حاصل نہیں کیا گیا، بس خدا کہہ رہا ہے کہ اب یہ سبب الی الجنہ نہیں ہے، بلکہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اب اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا إِنَّ الرِّيَاسَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِأَهْلِهَا، علم انسان کو ریاست دیتا ہے، علم انسان کو شرف دیتا ہے، علم انسان کو بزرگی دیتا ہے، علم انسان کو سرپرستی دیتا ہے، علم انسان کو حق کے ولایت دیتا ہے، لیکن امام فرما رہے ہیں کہ یہ ریاست صرف اس کے لیے سزاوار ہوتی ہے جو اہل ہو، جو اس ریاست کا، جو اس ولایت کا، جو اس سرپرستی کا، جو اس شرف کا اہل نہ ہو، اس تک یہ ریاست نہیں پہنچنی چاہیے، اس تک یہ ولایت نہیں جانی چاہیے۔ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے کا ہدف اگر لوگوں کے درمیان مقبول ہونا ہے تو پھر جنت نہیں ملے گی، پھر جہنم ملے گی، اور ریاست بھی نہیں مل سکے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ریاست تو صرف اہل لوگوں کو ملتی ہے، ریاست صرف اہل لوگوں کو ملتی ہے۔ بس علم کو حاصل کرنے کے ہدف معین ہونا چاہیے، اور پاکیزہ ہدف کے ساتھ علم کو حاصل کرنے کے لیے بڑھنا چاہیے، اور پاکیزہ ہدف کے لیے علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ اگر جنت کے حصول کے لیے، معرفت کے حصول کے لیے، اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے، اس کائنات کو مسخر کرنے کے لیے للہ
قربتاً الی اللہ مسخر کرنے کے لیے اگر علم حاصل کیا جائے تو وہ علم نور ہے، اور جو لوگوں کے دلوں میں دھاپ بٹھانے کے لیے علم حاصل کیا جائے وہ علم نار ہے اور نار کی طرف لے جاتا ہے۔ خدا بزرگ و برتر سے دعا گو ہیں کہ خدا ہمیں وہ علم جو نور ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بحق محمد و عطرتہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔